السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنا کلام شروع کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اور ہم زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے سورۃ فاتحہ جو قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے اس کا ترجمہ بھی تفسیر بیان کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم وانتم لا ترجعون۔ فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم۔ ومن يدعو ولم يدعو اللہ ان اللہ آخر لا برہان لہ بہ فانما حسابہ من بہ انہ لا یفلح الکافرون۔ وکل رب اغفر لی وارحم وانت خیر الراحمین۔ ناظرین، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے میں طاعوذ کی تفسیر بیان کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق وہ بھی ہے جسے شیطان کہتے ہیں۔ وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ جب فرشتوں اور آدم علیہ السلام میں مقابلہ ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سب کے سب آدم کے آگے جھک جائیں۔ چنانچہ ان سب نے انہیں سجدہ کیا، یعنی تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ اس کے اندر تکبر کی بیماری تھی۔ جب اس سے جواب طلبی کی گئی تو اس نے کہا مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے جبکہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے میں اس سے بہتر ہوں۔ آگ مٹی کے آگے کیسے جھک سکتی ہے؟ شیطان کو اس تکبر کی بنا پر ہمیشہ کے لیے مردود قرار دے دیا اور قیامت تک کے لیے اس پر لعنت کی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہاری رگ و ریشہ میں اس طرح اثر کرتا ہے جس طرح کے خون تمہارے جسم میں دوڑتا ہے۔ شیطان آدمی کو دیکھتا ہے مگر آدمی شیطان کو نہیں دیکھ سکتا، اس کے حملے سے آسانی کے ساتھ بچاؤ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیطان کے اثر سے پناہ مانگنے کے لیے اس آیت کو پڑھ لیں، یعنی قرآن پاک کی یہ آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے تاکہ شیطان ہم سے دور ہو جائے۔ تو ناظرین، اب ہے تسمیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسمیہ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی تین اہم نام بیان کیے گئے ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم۔ اللہ ایسا نام ہے جو صرف اسی کی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی اور کو اس نام سے نہیں پکارا جاتا۔ اسے اسم ذات کہتے ہیں۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے
سب کچھ پیدا کیا، زمین بھی اسی کی پیدا کی ہوئی ہے اور آسمان بھی، دریا، پہاڑ، نباتات، جمادات، چاند، سورج، غاز، ہر چیز اسی کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اسی کی قدرت سے چاند اور ستارے روشن ہوتے ہیں، پرندے اسی کے حکم سے اڑتے ہیں، وہی بارش برساتا ہے اور ہر قسم کی پیداوار اگاتا ہے۔ دوسرا نام ہے رحمان، تو رحمان کا مطلب ہے بہت مہربان۔ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یہ، اس کی رحمت عامہ کا اظہار ہے کہ وہ سب پر یکساں رحم فرماتا ہے۔ اس کی ہوا، بارش اور دوسری مہربانیاں نیک اور بد پر یکساں ہوتی ہیں، اور وہ بن مانگے ہم پر بے شمار انعام فرماتا ہے۔ تیسرا نام ہے رحیم، نہایت رحم کرنے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا صفاتی نام ہے اور اس کے خاص رحمت کا اظہار ہے۔ وہ اپنے بندوں پر خصوصی انعام فرماتا ہے، ایک نیکی کے بدلے میں 70 بلند درجے بخشتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام شروع کرتے تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرتے۔ جب ہم اس کا نام لے کر کسی کام میں ہاتھ ڈالیں گے تو گویا ہم یہ کہیں گے کہ میرا دل بالکل پاک ہے، میری نیت میں پورا خلوص ہے، میرا مقصد اعلیٰ ہے، میں صرف اللہ کا بندہ ہوں اور شرک سے پوری طرح بیزار ہوں۔ تو ناظرین، جب اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے تو ہمیں اس کی رحمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے، ہمت نہ ہارنی چاہیے اور ڈرپوک بن کر زندگی نہیں گزارنی چاہیے اور نہ ہی پیچھے ہٹنا چاہیے۔ جب ہم اس کی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت پر توکل کریں گے تو ہر کام میں یقیناً کامیاب ہوں گے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی کام کے شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جائے تو اس کام میں خدا کی برکت شامل ہو جاتی ہے، تو اس سے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اب میں سورۃ فاتحہ، یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پہلا یہ کہ اگر ہم قرآن حکیم کے تعلیمات کا خلاصہ بیان کرنا چاہیں تو یوں کہیں گے کہ قرآن کریم میں 3 مضمون بیان کیے گئے ہیں اور ان کا بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا یہ کہ زمین اور آسمان اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ دوسرا، وہ واحد ہے اور تمام چیزوں کی وہی نگہبانی اور پیش کرتا ہے۔ دوسرا مضمون یہ ہے کہ ہر انسان اپنے کاموں کا خود ذمہ دار ہے اور قیامت کے روز تک لوگوں کو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے جہاں کاموں کی جانچ پڑتال کی جائے گی اور انہی کے مطابق جزا اور سزا دی جائے گی۔ تیسرا مضمون یہ ہے کہ دنیا کے ہر ملک اور ہر قوم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بھیجے گئے جو لوگوں کو سیدھی غلط راہ میں فرق بتلاتے رہے ہیں اور نیکی کی ہدایت کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ تینوں مضامین سورۃ فاتحہ میں چند جملوں کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں۔ جناب ابھی سعد بن معلہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ دیکھو، میں تمہیں مسجد سے باہر جان سے بیشتر قرآن کی ایک اہم صورت بتاؤں گا، آپ میرا ہاتھ پکڑ کر میرے ساتھ چلیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ وہ صورت الحمد ہے، یعنی الحمد ہے، جس ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل حاضر تھے۔ یہ 7 آیتیں ہیں، وہ بہت بڑا ورد ہے جو مجھ کو عطا ہوا ہے۔ جناب عبداللہ بن ابی عواص سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل حاضر تھے، جبرائیل امین علیہ السلام حاضر تھے کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور کہا، یا رسول اللہ، مزدہ ہو کہ آپ کو خدا نے 2 نور عطا فرمائے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے، ایک سورۃ فاتحہ اور دوسری سورۃ بقرہ۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے الحمد شریف
کا ترجمہ اور تفسیر شروع کرتی ہوں، جس کا عنوان کچھ ہے رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اس آیت میں چند لفظ آئے ہیں، پہلے آپ ان کا مطلب سمجھے۔ الحمدللہ، تمام حمد، تعریفیں اور خوبیاں عربی زبان میں الف اور لام 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی تمام خاص، اور جو یہاں پہلے اور تمام معنوں میں آیا ہے۔ ہم سے مراد تعریف اور خوبی ہے جو مدح اور شکر سے بلند ہے۔ اللہ خدا کا اسم ذات ہے، کسی اور کے لیے اس کا استعمال نہیں ہو سکتا، کبھی خدا کے سوا کسی کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ کسی اور لفظ سے نہیں بنا، یہ نام اس کی ذات پاک کے لیے مخصوص ہے۔ دوسرا ہے رب۔ رب سے مراد وہ ذات پاک ہے جس نے سب چیزوں کو جو عطا کیا ہے، سب چیزوں کو وجود عطا کیا ہے، پھر ایک حال سے دوسرے حال کی طرف ترقی، دوسری حالت کی طرف ترقی دی ہے، یہاں تک کہ وہ درجہ کمال تک پہنچا دیا۔ عالمین، عالمین سے مراد ہے تمام صفت، تمام خلقت، تمام موجودات، تمام جماعتیں اور تمام جہان عالمین کا واحد عالم ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ حمد و ثنا در حقیقت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اگر کوئی حاکم انصاف کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے صرف عدل اس کے اندر رکھ دیا ہے۔ کسی کے ہاتھ میں اگر شفا ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اسے یہ کمال عطا فرمایا ہے۔ کوئی حسین اور خوبصورت ہے یا کسی کی عادت پاکیزہ ہے تو اس کے لیے بھی صرف و ستائش کی اصلی حقدار اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ یہ اسی کا عطیہ ہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے رحمان اور رحیم، یعنی اور رحمان الرحیم، رحمان یا اس کی میں پہلے تفصیل بتا چکی ہوں، یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو وہ جسمانی اور روحانی بلاؤں میں گرفتار ہوتا ہے، اسے سینکڑوں چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس دنیا میں مومن، کافر، برے بھلے سب بستے ہیں اور سب کو اس کی رحمت کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمان بتائی ہے، یعنی وہ بلا تمیز ہر شخص پر اپنی رحمت برساتا ہے، کسی کو اپنے انعامات سے محروم نہیں کرتا اور بن مانگے انعام و کرم سے نوازتا ہے۔ رحیم یعنی بڑا مہربان۔ اس لفظ سے اس نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے حق سے بہت زیادہ دیتا ہے اور ہم اس کے احکام کی پیروی کریں گے، ان پر خاص انعامات فرمائے گا۔ اس نام کو آخر میں لانے سے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا آئے گی، اور جب ہم یہاں سے کوچ کر کے اگلے جہاں میں جائیں گے تو ہمارے ایمان اور عمل کے لحاظ سے ہم پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا ظہور ہوگا۔ رحمانیت اس کی صفت عام ہے اور رحمیت اس کی صفت خاص ہے۔ رحمان اور رحیم تو اور اللہ کی ان صفات سے، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، اور اللہ کی ان صفتوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آئیں۔ ناظرین، اب ہے مالک یوم الدین، جزا اور سزا، یعنی مالک بدلے کے دن کا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چوتھی آیات ہے، صرف بیان کی گئی ہے، یعنی یہ کہ بدلے کی گھڑی کا مالک ہے۔ آپ ان لفظوں کے معنی سمجھ لیجئے۔ مالک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ کوئی حاکم یا قاضی کیسے ہی وسیع اختیارات رکھتا ہے، بہرحال اس کے اختیارات محدود ہی ہوتے ہیں اور وہ مجرم کو قانون کے مطابق سزا دینے پر مجبور ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مالک کا لفظ استعمال کیا ہے جسے پورے اختیارات حاصل ہیں۔ چاہیے تو وہ مجرم کو بخش دے، چاہے تو سزا دے، اس پر کوئی حاکم نہیں ہے۔ ناظرین، جو شخص اس روز سرخرو ٹھہرا وہ بہت خوش قسمت ہوگا، وہ عالی شاہ باغات اور محلوں میں آباد ہوگا، اس کے لیے قسم قسم کے میوے، شہد اور دودھ کی نہریں ہوں گی۔ اس کے برعکس اس روز جو شخص ناکام رہا وہ بہت بد نصیب ہوگا، دوزخ کی آگ سے شعلوں میں پھونکا جائے گا۔ ایاک نعبد یعنی عبادت، یعنی صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں۔
यहाँ पर अल्लाह ताला की सिफात, हम अल्लाह की 4 सिफतें पढ़ चुके हैं। वो तमाम जहानों का रब है। जमीन और आसमान की हर चीज अपनी तरक्की इसी की मदद से पाई जाती है। वही हर एक की जरूरतों का पूरा करने वाला है। वो बेहद मेहरबान है, अपनी रहमत से हर शख्स की जरूरतें पूरी करता है और इसके बतलाए हुए हर किस्म की मुश्किलात दूर करता है। वो रहीम भी है। जो शख्स उसके हुक्म माने और इसके बतलाए हुए कानून के मुताबिक अमल करे, वो इसे अच्छा बदला देता है और इस दुनिया से कूच करने के बाद उसे दूसरी दुनिया में अपनी रहमत के साए में जगह देता है। अल्लाह की ये सिफात बयान करके इस आयत में अब बंदों को उनका फर्ज बताया गया है कि वो सुबह शाम सोते जागते उठते बैठते सिर्फ इसी एक अल्लाह की अताअत और बंदगी में मसरूफ रहें। हर वक्त उसी को पुकारें, मुसीबत की घड़ी में उसी से फरियाद करें और आराम और सुकून के वक्त उसी का शुक्र अदा करें। इबादत के लिए बंदगी और अताअत और फरमाबरदारी के हैं और इससे मुराद नहायत दर्जा की आजिज़ी और इंतहाई अनकिसारी है। जो किसी की ताज़ीम के लिए अमल में आए गोया हर हरकत करते वक्त इंसान अल्लाह की इबादत में लगा रहे। इस्लाम ने इबादत से सिर्फ पुरस्तिश और बंदगी मुराद नहीं ली, बल्कि इबादत में बंदगी के अलावा कामिल अताअत और फरमाबरदारी को शामिल किया है। मकसद ये है कि इंसान हर काम अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक करे और कोई बात उसकी मर्जी के खिलाफ ना करे। इय्याका नस्तईन, यानी इंसान जब अल्लाह को अपना रब मेहरबान और मालिक तस्लीम करता है, वो अपनी आजी और बंदगी का इकरार करता है और तेरी ही हम मदद तलब करते हैं। तो अब बंदे के लिए उसके सिवा और कोई सूरत नहीं कि वो अपनी हर जरूरत के वक्त उसी को याद करे और अपने हर काम में कामयाबी के लिए, हर मुसीबत में बचाव के लिए और हर जरूरत को पूरा करने के लिए उसी आका को पुकारे। इय्याका नस्तईन अरबी में सादा तौर पर इस मतलब के अदा करने के लिए कि हम तेरी इबादत करते हैं नस्तईनु का कहा जाता है, यानी लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मानी में खास जोर और ताकीद पैदा करने के लिए इय्याका नस्तईन फरमाया है। अब इसके मानी यह है कि हम सबको छोड़कर तुझी से मदद मांगते हैं। हदीस शरीफ में आता है कि एक मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कौन है जो इस बात का वादा करे कि वो कभी किसी से नहीं मांगेगा। इस पर तमाम सहाबा ने अहद किया कि वो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं मांगेगा। चनाचा इन सहाबा ने जिंदगी भर किसी से कुछ नहीं मांगा। बाद लोगों ने यहाँ तक कहा कि अगर सवारी पर से बैठे हुए अचानक गिर जाना तो किसी से चाबक उठाकर देने को ना कहना, बल्कि खुद उतरते और चाबक उठाते। तो नाज़रीन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे है कि हमने अल्लाह को अपना रब, मालिक और मेहरबान तस्लीम करके इसके साथ इकरार किया कि हम सिर्फ इसी की अताअत और बंदगी करते हैं और इसी से हर वक्त मदद मांगेंगे। ईदी हदायत दे। हदायत अरबी जुबान का एक बड़ा जामिया लफ्ज है जिसके मानी है कई बातें शामिल है और रास्ता दिखाना, रास्ते पर चलाना, मंजिल मकसूद पर पहुंचा देना। यानी दुआ यह है कि हमें अल्लाह अगर रास्ता मालूम ना हो तो वो दिखा दे और जो रास्ते का इल्म रखते हैं उन्हें इस पर चलने की तौफीक बख्श और जब नेक रास्तों पर चल रहे हैं तो इस पर कायम रख ताकि अपनी कामयाबी की मंजिल को पा लें और रास्ते ही में ना रह जाए। तो नाज़रीन, फिर है इनाम पाने वालों का रास्ता। तो फिर एक मोमिन बंदा अल्लाह से दुआ मांगता है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। इन इनाम याफ्ता लोगों का जिक्र कुरान मजीद के सूरत निसा के आयत नंबर 59 में मौजूद है। इस आयत का तर्जुमा है उन लोगों के साथ जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, यानी नबी, सदीक, शहदा और साला, उनकी रफाकत कितनी अच्छी है। नबी इस बरगजीदा शख्सियत को कहते हैं जिसे अल्लाह ताला ने अपना पैगाम बंदों तक पहुंचाने के लिए चुन लिया। सदीक अंबिया के बाद दूसरे दर्जा पर है। लोग नबियों के तालीमात के जरिए बड़े ऊंचे दर्जे को पहुंचते हैं
جیسا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. شہداء وہ بزرگ کہلاتے ہیں جن پر نبیوں کی تعلیم سے ایک خاص اثر پڑتا ہے. ان کو ثواب اور اللہ کے وعدوں پر پورا یقین ہوتا ہے. صالحین وہ لوگ ہیں جو انبیاء کی پیروی ہر ممکن طریقے سے کرتے ہیں. یہ سبھی لوگ اپنے اپنے درجے میں بعد میں آنے والوں کے لیے نمونہ کا کام دیتے ہیں. تو ناظرین اب یہاں پہ ہے کہ گمراہوں کا راستہ. مومن بندہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اس صورت کے ذریعے کہ مجھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس صورت میں ہمیں وہ دعا بتلائی گئی ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں سیدھے راستے پر چلا ان لوگوں کی راہ جو دنیا اور آخرت میں تیرے انعام کے مستحق ہیں, جن پر ہمیشہ تیری برکتیں نازل ہوتی ہیں. مغضوب غضب سے ہے, یعنی وہ لوگ جو اللہ کے غضب کا شکار ہوئے, جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور عذاب نازل ہوا, جنہوں نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی, نبیوں کو جھٹلایا اور حق کو پہچان لینے کے بعد بھی ان کو مٹانے کی کوشش کی, جنہوں نے تیری تنبیہ کی کوئی پرواہ نہ کی اور جان بوجھ کر اپنے کاموں کی وجہ سے تیرے غصہ اور غضب کا نشانہ بنا. ظالم گمراہ اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو غلط راہ پر پڑ گئے. یہ گمراہی اس طرح ہوتی ہے کہ ہدایت کے اسباب تو میسر ہیں مگر جان بوجھ کر غلط راستہ اختیار کیا جائے. بات کبھی ذات خواہش میں پھنس کر اخلاق اور روحانیت کو چھوڑ دینے سے, کبھی مال اور دولت کی حرص سے, کبھی غلط رسموں اور برے عادتوں میں پڑ جانے سے, اور کبھی بری صحبت سے پیدا ہوتے ہیں. محترم قرآن فرماتے ہیں کہ المغضوب علیہم کہ پوری مثال یہودی ہے جو اللہ کے غضب کا شکار ہوئے. اس بات کی تائید میں حدیث میں آئی ہے کہ لوگ یوں یہ آیات ان سب کے حق میں عام ہے جو شرارت اور ذاتی برائی کی وجہ سے سچائی کی صفات جان بوجھ کر کرتے ہیں اور اللہ کا عذاب آیا. محسنین کے نزدیک الظالین کی ظاہر مثال عیسائیوں کی ہے جو ایک ہی نبی کو مان لینے کے بعد بھی گمراہی میں پھنسے گئے اور شرک میں مبتلا ہو گئے. ان کے علاوہ جو قوم بھی حق کی راہ سے بھٹکے گی گمراہ کہلائے گی, ظالمین کی فہرست میں شمار ہوگی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایسے تمام لوگوں سے بچائے جن پر اس کا غصہ اور غضب ہوا, جو عملی غلطیوں کے شکار ہوئے اور جو سیدھی راہ سے بھٹک گئے اور عقیدے کی خرابی اور عمل کی برائی کا شکار ہوئے. آمین. تو ناظرین اب میرا درس کمپلیٹ ہوا. آئندہ نیا درس لے کر حاضر ہوں گی, انتظار فرمائیے. اور مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا میں کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کا کی ہدایت دے, اور میرے ساتھ رہیں اور میری حوصلہ افزائی کرتے رہیں. اور میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے سابقہ آیتوں میں آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا اور میری آیتوں کو غور سے سنا. آمین.